السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مسئلے حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی اور کام بھی بنیں گے۔ درود شریف استغفار کے ساتھ ساتھ مختلف ذکر و اذکار اور اعمال کا بھی اہتمام کریں۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں الحمدللہ درود شریف استغفار کی کثرت کرتا ہوں، اور ساتھ میں مجھے کوئی وظیفہ اچھا لگ جائے جس کی اجازت عام ہو اور جو مسنون بھی ہو اور جس سے فائدہ اٹھایا گیا ہو، تو میں خود بھی پڑھتا ہوں اور دوسروں کو بھی بتاتا ہوں، اس نیت سے کہ سب کے مسئلے بھی حل ہوں اور پریشانیاں ختم ہوں اور کام بنے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ کیونکہ اللہ کا کوئی بھی کلام اگر میں کسی سے شیئر کرتا ہوں اور لوگ اسے ورد کرتے ہیں، انہیں فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کتاب میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کوئی بھی شخص 800 بار اسے پڑھتا ہے تو اس کے جو بھی مسئلے ہوں، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، حل ہو جاتا ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ اس سے جادو، جنات، اثرات، نظر بد بھی ختم ہوتے ہیں اور اس کی برکت سے کام بنتے ہیں، دعائیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اور بتاتے ہیں کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حفاظت رکھی ہے، ہر کام سے شروع کرنے سے پہلے جب ہم پڑھتے ہیں تو برکت ہوتی ہے، اور جب کاموں میں برکت ہو رہی ہے تو پھر ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بہت متاثر ہوا جب میں نے وہ تحریر پڑھی، اور میں نے خود بھی یہ پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ اس کی برکت سے قلبی سکون ملا، ذہنی سکون ملا، کاموں میں برکت ہوئی اور بہت آسانی ہوئی، وقت میں برکت ہوئی، بہت جلدی تمام کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کا ایک مسئلہ تھا کہ ایک جگہ پر ان کا مکان تھا اور اس مکان پر ان کے سالے اور ایک پراپرٹی ڈیلر نے قبضہ کر لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ تھے وہ اثر و رسوخ والے تھے اور یہ بیچارے غریب تھے، اور ان پر کیس بھی کر دیا۔ افسران بالا، تھانے والے لوگ کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہ تھے، یہ جس سے بھی بات کرتے سب ان کو اگنور کر دیتے، کیونکہ پتہ تھا کہ مخالف پارٹی جو ہے پیسے والی ہے۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ 2 سال سے لوگوں سے بات کر رہے تھے، کورٹ میں جاتے، تھانے میں جاتے، لیکن ان کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ اب جب یہ بالکل ہی نا امید ہو چکے تھے اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب تو کچھ نہیں ہونے والا، کوئی میری مدد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، ان دنوں ان کی ملاقات مجھ سے ہوئی، انہوں نے تمام معاملہ بتایا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں، صبح اور شام پڑھ لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، نہیں تو دن میں ایک دفعہ تو ضرور پڑھیں، اور اول آخر 3 بار یا 5 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ کہتے ہیں میں نے ان کو اس کی فضیلت بتائی، برکات بتائی، جو ایکسپیرینسز میں نے اس کتاب میں پڑھے تھے، جو بھی لوگوں کے مسئلے حل ہوئے تھے اسے پڑھنے سے، جو کرم ہوا تھا، میں نے ان کو ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتائیں۔ انہوں نے ساری باتیں سنی، ان کو تھوڑی امید بندی، اور انہوں نے صبح اور شام یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں تیسرے ہی دن ایک پازیٹیو ان کو جو ہے رپورٹ ملی۔ کہتے ہیں کہ جو بات نہیں سنتے تھے، کیس سننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ میرا کیس سننے لگے، اور 10ویں ہی دن افسران بالا نے اس علاقے کے تھانے کو لیٹر بھیجا کہ بڑے تھانے دار نے آپ کو یہ لیٹر بھیجا ہے کہ کارروائی شروع کی جائے۔ تو کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا، کیونکہ میں تو صرف اب تک جن سے جا کر ملا تھا وہ جو آفیسر تھے ان کی اتنی اپروچ نہیں تھی، لیکن میری بات سنی گئی اور بڑے آفیسر جو تھانے دار تھے انہوں نے پیغام بھیجا۔ تو کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا۔ پھر ان لوگوں نے کارروائی شروع کی اور مخالف پارٹی کے گھر پر پہنچے، ان کا سامان نکال کے باہر پھینکا، اور جو ان لوگوں نے قبضہ کیا تھا ان کو باہر پھینکا نکال کے۔ 7 لوگوں کو جو کہ بدمعاش تھے گرفتار کیا، یعنی کہ جس مکان پر ان کے قبضہ کیا گیا تھا وہاں پر بدمعاش لوگ رہ رہے تھے جن کا اخلاق و کردار صحیح نہیں تھا، سوسائٹی میں کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، ان کا سامان باہر پھینکا، انہیں گرفتار کیا۔ اور اس وقت میں اور میرا دوست وہاں موجود تھے اور یہ سب کارروائی دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے چابی میرے دوست کو دلوا کے قبضہ دلوایا، اور تمام اہلکاروں کو جو لوگ تھے پولیس میں ان کو کہا گیا کہ آپ سب نے جواب دینا ہے کہ 2 سال سے ان کے کیس پر کام کیوں نہیں ہوا۔ اور جو آفیسر تھا وہ بہت غصہ تھا کہ زبردستی ان کے مکان پر قبضہ کیا گیا ہے، یہ رپورٹ لکھوا رہے ہیں اور یہ جو ہے آ رہے ہیں آپ سے منتیں کر رہے ہیں اور آپ ان کو انصاف نہیں دلا رہے۔ تو وہ جو آفیسر تھا اس نے بہت غصہ بھی کیا، اور جتنے اپنے لوگ تھے ان جتنے بھی وہاں اس وقت اہلکار تھے ان سب کی اچھی خاصی کلاس لی اور سب کو جو ہے رپورٹ سبمٹ کرانے کا کہا۔ باقی جس نے یہ جگہ بار بار ناجائز بیچی تھی، جن پراپرٹی ڈیلرز نے قبضہ کیا تھا، ان سب کو پر بھی کیس کیا گیا، اور بعد میں جو ہے ہمیں بہت فائدہ بھی ہوا۔
कहते हैं कि एक के बाद एक मेरा जो मकान था लोगों ने इस्तेमाल किया और यहाँ गैर कानूनी काम भी किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको भी पकड़ा गया और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से बहुत फ़ायदा हुआ जब से मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 800 बार पढ़ना शुरू किए। और कहते हैं कि सच है कि बिस्मिल्लाह में तमाम कायनात की बरकतें पोशीदा हैं और जब आप इसे पढ़ना शुरू करें तो अल्लाह ताला बड़ा करम फरमाता है। कहते हैं कि मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत लोगों से बातचीत की, लेकिन कहीं से मुझे फ़ायदा ना हुआ। लेकिन जब अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू किया, अल्लाह के सामने रोना शुरू किया, अल्लाह से मदद मांगी, तो कब्ज़ा करने वालों ने खुद ही वहाँ का पीछा छोड़ दिया और हिफाजत भी मिली, साथ साथ इज़्ज़त भी मिली और मुझे जो है आसानी के साथ मेरा मकान वापस मिल गया। और जिन लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा किया था, गैर कानूनी काम किए थे, उन सब की पकड़ हुई। तो बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहायत ही मुबारक कलमा है, कुरान पाक की आयत भी है। इसे पढ़ने से बरकतें मिलती हैं, रहमतों का नुज़ुल होता है, आसानियाँ आती हैं, काम बनते हैं। तो किसी को कोई भी मसला हो 800 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, सुबह और शाम या दिन में एक मरतबा, और रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला के हुज़ूर अपनी जो भी हाजात है वो रखें, दुआ करें। अल्लाह ताला बहुत करम फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला, और मसले इंशाअल्लाह ताला हल होंगे। और इसे पढ़ने से कोई रिचत भी नहीं होगी, इसलिए कि हर जायज़ काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। इसे पढ़ने से बरकत होती है, अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल हो जाती है, और इसमें हम अल्लाह ताला के रहमान और रहीम होने का ज़िक्र कर रहे हैं। तो फिर ऐसे ज़िक्र जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो और बरकतें और रहमतों के मामलात हों, उससे रिजत नहीं होती। अल्लाह ताला सब पर रहमत करम फ़ज़ल का मामला फ़रमाए, हम सब पर खुसूसी करम फ़रमाए, हम सब की हाजात पूरी फ़रमाए। आमीन बजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू।